سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لکم انہ الحق. Part 2 A4 Section 2 Islam Special 2 پہلا حصہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام اسپیشل 2 پہلا حصہ. Today it's the era of scientific research and technology, and the knowledge has been touching its heights. آج یہ دور ہے سائنٹیفک ریسرچ اور ٹیکنالوجی کا، اور علم اپنی انتہاؤں کو چھو رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. بے شک بنایا ہم نے انسان کو بہترین حساب کتاب کے ساتھ. آج ہم ابتدا کر رہے ہیں اس حساب کتاب کی جس کے تحت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے. اور اس حساب کتاب کی کوئی حد نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن حکیم کی سورہ فصلت آیت نمبر 53، سورہ آل عمران آیت نمبر 190 اور 191، اس میں پوری کائنات جب سے بنی ہے جب تک رہے گی اور اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد جو کچھ بھی زندگی آگے ہے وہ ہر چیز ان 3 آیات کے اندر سمودی ہے. دیکھنے والی آنکھیں چاہیے وہ اس کو ڈھونڈ لیں گی. یعنی سَنُورِهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم سارے عالم میں چہار سو اور خود ان کے بیچ میں بھی اپنی نشانیاں دکھا دیں گے، یعنی کہ انسان کے اندر، تا وقت ہے کہ ان پہ اچھی طرح واضح ہو جائے کہ یہ قرآن سچ ہے. اور ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے ہماری نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ مزید اس کی وضاحت آگے فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. یعنی وہ لوگ جو غور و فکر کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہوئے آسمانوں اور زمین کے بنانے میں، ان کے منہ سے بے اختیار یہ نکلتا ہے اے ہمارے رب تو نے یہ بیکار پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. قرآن حکیم کی ان آیات کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کائنات میں بکھری اپنی نشانیوں، انسان کے اندر اپنی نشانیوں، آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اپنی نشانیوں، رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں اپنی نشانیوں کا، تاکہ انسان نہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچان سکے بلکہ اپنی یعنی انسانی تخلیق میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں یعنی ٹیکنیکلٹیز کو دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے سربسجود ہو جائے اور دوزخ کے عذاب سے بچ جائے. آئیے ہم دیکھتے ہیں انسان کے اندر اللہ
سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں، اور آپ کو متعارف کرائیں ان اندرونی اور بیرونی ضروریات لازمہ، دیٹ از انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل ایبسلیوٹ موڈیلٹیز سے، جن کے بغیر یہ انسانی مشین نہیں چل سکتی۔ انسان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں، ان اندرونی یعنی کہ انسانی جسم کے اندر ضروریات لازمہ، انٹرنل ایبسلیوٹ موڈیلٹیز، جن کے بغیر یہ انسانی مشین نہیں چل سکتی، موجود ہیں انسانی جسم کے کل پرزوں یعنی اعضاء میں، انسانی جسم کے جو اعضاء ہیں ان میں، جبکہ بیرونی یعنی انسانی جسم سے باہر ضروریات لازمہ یعنی کہ ایکسٹرنل ایبسلیوٹ موڈیلٹیز، جن کے بغیر یہ انسانی مشین نہیں چل سکتی، موجود ہیں۔ نمبر 1، آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں میں، اور نمبر 2، رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں میں۔ ہو سکتا ہے اس وقت آپ ان چیزوں کو آپس میں انٹر لنک نہ کر سک رہے ہوں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص کو کسی بلڈنگ کا نقشہ دکھایا جائے اور اس سمپل سادہ شخص کو وہ بلڈنگ اس کے ذہن میں تصویر نہیں بن رہی، اور وہ اس نقشے کو صرف کاغذ پہ کھینچی ہوئی چند لکیریں سمجھ رہا ہے۔ لیکن آگے جا کے جب ہم آپ کو ان نشانیوں کا آپس میں لنک دکھائیں گے پریکٹیکل، تو انشاءاللہ آپ کو یہ بات پوری طرح سمجھ میں آئے گی کہ واٹ آر وی ٹاکنگ اباؤٹ، اور وہ کون سی بلڈنگ ہے جو ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انسانی جسم کی مثال ایک گاڑی یعنی کار کی طرح ہے۔ گاڑی کو چلنے کے لیے چاہیے اس میں سسٹم یعنی انجن، بیٹری، ریڈیٹر فین وغیرہ، اور کوئی بھی صاحب عقل اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ گاڑی اس وقت تک بہترین سروس نہیں دے سکتی جب تک کچھ بیرونی سروسز یعنی ایکسٹرنل سروسز اور اشیاء کا استعمال نہ کیا جائے۔ ان بیرونی سروسز اور اشیاء کی مثال ہے نمبر 1، فیول، پیٹرول، صفائی، خاص طور پہ ونڈ سکرین۔ اگر ونڈ سکرین گندی ہے آپ گاڑی نہیں چلا سکتے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ بیٹری کا پانی، اگر بیٹری میں پانی نہیں ہے تو آپ کی گاڑی سٹارٹ ہی نہیں ہوگی۔ ریڈیٹر کا پانی، اگر یہ نہیں ہوگا آپ کی گاڑی ہیٹ اپ ہو جائے گی، آپ گاڑی کا انجن جل جائے گا۔ بریک آئل، اس کے بغیر آپ کی بریکس کام نہیں کریں گی، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ میکینیکل پارٹس، آئلنگ اور گریزنگ، یہ اگر نہیں ہوں گے تو آپ کی جو ایکسیلیٹر ہے، بریکس ہیں، یہ پراپر اس پہ کام آسانی سے آپ ان کو آپریٹ نہیں کر سکیں گے، آپ آسانی سے بریک نہیں لگا سکیں گے، آپ آسانی سے گیئر نہیں لگا سکیں گے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کچھ اشیاء ایسی ہیں جو گاڑی کے اندر ہیں، کچھ اشیاء وہ ہیں جو گاڑی سے باہر ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں انسان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں اور ان کا تعلق، غور سے دیکھیے، اور ان کا تعلق، یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ان کا تعلق نمبر 1، آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اللہ کی نشانیوں، اور نمبر 2، دن اور رات کے آگے پیچھے آنے جانے میں اللہ کی نشانیوں سے۔ دور حاضر کے جدید سائنٹیفک علوم پر
انتہائی عمیق اور باریک بین علمی دسترس اور کمانڈ حاصل کیے بغیر نمبر 1 نہ تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں، اور نمبر 2 نہ ہی آپ کا ذہن احاطہ کر سکتا ہے انسان کے جسم و جان اور ایمان سے متعلقہ عملی فوائد کے ان بہت سے خزانوں کا جو قرآن حکیم کی ایک آیت یا دین اسلام کے ایک اصول میں پنہاں ہیں۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کو یہ سلائیڈ دکھائی تھی، اس میں انسانی جسم کے مختلف سسٹمز اور بہت سے سائنٹیفک علوم کے بارے میں بات کی گئی تھی آپ سے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں کو اور ان کا آپس میں کیا لنک ہے، کیا رشتہ ہے، یہ واضح کرتے ہیں۔ اب ہم آپ کو ان کو ڈیمارکیٹ کر کے بتاتے ہیں کہ کون سی چیز کس کیٹیگری میں فال کرتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ انسان کے اندر اللہ کی نشانیاں، یہ سبجیکٹس اناٹمی، فزیولوجی، نیورولوجی، سائیکولوجی، یورولوجی، آپتھلمولوجی اور یہ سارے جو یہاں بتائے گئے ہیں یہ باڈی سسٹمز ہیں انسان کے۔ اس کے بعد سبجیکٹس لائک بایو کیمسٹری، لائک امیونولوجی، لائک اینڈوکرائنولوجی، یہ جو آپ کے ہارمونز بنتے ہیں یہ اس کو ڈیل کرتے ہیں، اور امیونولوجی آپ کو جو قوت مدافعت آپ کا جسم کا یہ کیسے کام کرتا ہے، اور بایو کیمسٹری کہ جب آپ کھاتے پیتے ہیں تو آپ کا جسم کا سسٹم کیسے کام کرتا ہے، یہ اس کے بارے، یہ انسان کے اندر جو اللہ کی نشانیاں ہیں یہ سب ان سے ریلیٹڈ ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں اللہ کی نشانیاں، اس میں آسمانوں میں جو اللہ کی نشانیاں ہیں دیز آر ریلیٹڈ ود رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں اللہ کی نشانیوں سے، یہ کیسے رات اور دن بنتے۔ دین دی نیوکلیئر فزکس، نیوکلیئر فزکس یہ وہ سبجیکٹ ہے سائنس کا جو کہ آپ کو پوری کائنات میں جو کچھ آپ کے لیے خوراک پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ سورج کی روشنی آپ تک کیسے پہنچتی ہے، نیوکلیئر فزکس، اور یہ آپ کو یہ ظاہر کرتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ آپ کا ہائیڈروجن بوم یہ کیسے بنتا ہے، اس میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ دھوپ جو پیدا ہوتی ہے سورج سے، یہ کیسے آ رہی ہے آپ تک دھوپ، اور آپ کے لیے کیسے فصلیں آپ کے لیے کیسے اگ رہی ہیں، آپ کے لیے موسم کیسے پیدا ہو رہا ہے، سردی اور گرمی کا، اور اگر فصلیں پیدا نہیں ہوں گی کیا آپ زندہ رہ سکتے ہیں، کیا کوئی جاندار زندہ رہ سکتا ہے؟ لائک وائز دین کمز ایسٹرونومی، یعنی کہ فلکیات، سبحان اللہ، یہ وہ سائنٹیفک سبجیکٹ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی کو پروو کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی بڑی ہستی ہے، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کی آپ سے آگے بات کریں گے۔ تیسرے ہیں زمین میں اللہ کی نشانیاں، فار ایگزامپل زوالوجی، یعنی کہ وہ حشرات الارض جو زمین پہ پیدا ہوتے ہیں، یہ کیسے پیدا ہوتے ہیں، ان کا آپ ہمیں کیا فائدہ ہے، جیسے زہر کا تریاک ہے، سانپ ہیں، ایک سانپ کا زہر دوسرے کے لیے تریاک ہے، اور ویکسین جہاں سے پیدا ہوتی ہیں، باٹنی جو پودوں کا علم ہے، اس میں سب زمین پہ پیدا ہونے والے پودے ہیں، فصلیں ہیں، ان کے بارے میں تفصیل باٹنی میں ملتی ہے۔ دین آرگینک کیمسٹری، جس میں آپ کے لیے پیٹرول ہے، گیس ہے، اور دوسری چیزیں جو کاربن اور ہائیڈروجن کا، جن میں آپس میں یہ ریلیشن بیسیکلی کاربن اور ہائیڈروجن
کہ آپس میں کمبینیشن جو ہیں اس سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں انسان کے لیے، آرگینک کیمسٹری، اس کو ڈیل کرتی ہے۔ جیولوجی، ارضیات، کہاں پہ پہاڑ ہیں، کہاں پہ پانی ہے، زلزلے کیسے آتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ فزکس، جو مادہ اور انرجی، اس کے آپس میں کیا رشتہ ہے، اس کو ساری تفصیلات اس کے اندر آتی ہیں۔ Today it's the era of scientific research and technology, and the knowledge has been touching its heights. In-depth microscopic knowledge of modern scientific subjects makes it absolutely as clear as the daylight to man. The wealth of knowledge, a verse of the Holy Quran or a principle of Deen Islam, has been highlighting for the understanding and benefit of man. And when it becomes apparent and visible to man, it starts sounding in his inner self loud and clear that Islam is the law of nature and the ultimate, eternal and inerasable truth. Islam is the ultimate truth, and the ultimate truth is Islam. آج یہ دور ہے سائنٹیفک ریسرچ اور ٹیکنالوجی کا، اور علم اپنی انتہاؤں کو چھو رہا ہے۔ دور حاضر کے جدید سائنٹیفک علوم پر انتہائی عمیق اور باریک بین علمی دسترس اور کمانڈ انسان پر روز روشن کی طرح عیاں کر دیتی ہے۔ انسان کے جسم و جان اور ایمان سے متعلقہ فوائد کے ان بہت سے خزانوں کو جو قرآن حکیم کی ایک آیت یا دین اسلام کے ایک اصول میں پنہا ہے، اور جب انسان پر روز روشن کی طرح یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے تو اس کے باطن اور روح کی گہرائیوں سے یہ گواہی اور آواز حق بلند ہوتی ہے کہ اسلام قانون قدرت ہے اور ایک حتمی، دائمی اور انمٹ سچائی ہے۔ اسلام ہی حتمی سچائی ہے اور حتمی سچائی اسلام ہی ہے۔ اسلام قانون قدرت اور ایک حتمی، دائمی، انمٹ سچائی کا مطلب ہے اسلام وہ آپریٹو سسٹم ہے جو اس کائنات کی ہر چیز بشمول انسانی جسم و جان کی سلامتی کا ضامن ہے۔ That is the guarantor of security and integrity. انسانی جسم کی مثال ایک گاڑی کی طرح ہے، اور گاڑی کو چلنے کے لیے چاہیے اس میں سسٹم، انجن، بیٹری، ریڈیٹر فین اور کچھ بیرونی سروسز جیسے فیول، صفائی، خاص طور پہ ونڈ سکرین، بیٹری کا پانی، ریڈیٹر کا پانی، بریک آئل، مکینیکل پارٹس، آئلنگ اینڈ گریزنگ۔ مگر اس گاڑی کو چلانے کے لیے ایک ڈرائیور بھی تو چاہیے جو اس گاڑی کے انجن، بیٹری، ریڈیٹر کا تیل پانی اور ٹائر پریشر پورا رکھے، اور پوری گاڑی بمائے ونڈ سکرین صاف ستھری بھی رکھے۔ اسلام وہ پرفیکٹ ڈرائیور ہے جو اس گاڑی کو چلاتا ہے جس کا نام انسان ہے، اور اس گاڑی کی ایک ایک قلب پرزے کی مکمل حفاظت کرتا ہے۔ یہی ڈرائیور جس کا نام اسلام ہے اس عظیم ٹرالر کو چلا رہا ہے جس کی حدوں کا انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اس عظیم ٹرالر کا نام ہے کائنات۔ اس اشرف المخلوقات گاڑی یعنی حضرت انسان اور عظیم ٹرالر یعنی کائنات اور ان کے پرفیکٹ ڈرائیور یعنی اسلام کو ڈیزائن کرنے والا
بنانے والا یعنی خالق اور ان کا مالک ایک ہی ہے، اور وہ ہے وحدہ لا شریک، اللہ سبحانہ و تعالی۔ جب ہم کہتے ہیں اسلام وہ پرفیکٹ ڈرائیور ہے جو اس گاڑی کو چلاتا ہے جس کا نام انسان ہے، اور اس گاڑی کے ایک ایک کل پرزے کے مکمل حفاظت کرتا ہے، یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ اس کے لیے آپ کو سمجھنا پڑے گا وہ حساب کتاب جس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم کی اس آیت مبارکہ میں اشارہ فرمایا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک بنایا ہم نے انسان کو بہترین حساب کتاب کے ساتھ۔ سورہ 3 آیت نمبر 4۔ اس بہترین حساب کتاب جس کے تحت انسان کو بنایا گیا ہے، اس کی تفصیلات جاننے کے لیے دیکھیے اگلا پروگرام، ہیومن باڈی سیل اینڈ اٹس بلڈنگ بلاکس، انسانی جسم کی جیتی جاگتی بنیادی اینٹ اور اس کے کل پرزے۔ Human body cell and its building blocks. Now we are coming to the technicalities of the human structure. اب ہم ان ٹیکنیکل چیزوں کی طرف آ رہے ہیں جس کے اوپر انسان کو بنایا گیا ہے۔ جلد آ رہی ہے زیر بحث مضمون سے جڑی اگلی قسط۔ Coming up next, subject-related presentation soon. Part 2, A4, Section 2, Islam Special 2, دوسرا حصہ۔ Thank you.